جی پروگرام میں خوش آمدید. محسن صاحب کی بات میں نے روکی تھی. اعجاز بٹ صاحب کے ساتھ ان کا جو رفت ہوئی تھی اس پر یہ استعفیٰ دینے تک پہنچ گئے تھے, پھر مان گئے. ہاں, تو کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ وہ میں نے دیکھا ٹی وی پہ ذکر چل رہے ہیں کہ جو ٹیم ہم نے سلیکٹ کی اس کو فائنل کیا تھا چاروں سلیکٹرز نے, چیئرمین اعجاز بٹ نے, سب نے, اور جب وہ رات کو ٹیم چلی ہے ٹی وی کے اوپر ٹکلز کے شیپ میں تو اس میں 3 سے 4 لڑکے ڈفرینٹ. میں نے کہا یہ کیا مزاق. تو اتنے میں پتہ چلا کہ جی وہ ٹور سلیکشن کمیٹی نے ٹیم چینج کر دی. ٹور سلیکشن کپتان بھی ہوتا ہے, کوچ بھی ہوتا ہے, مینیجر بھی ہوتا ہے, یہ 3 خاص طور پہ ہوتے ہیں. کوئی سینئر پلیئر بھی لے لیتے ہیں, وائس کیپٹن بھی لے لیتے ہیں, بالی 3 ضرور ہوتے ہیں. تو آئی سیڈ دس از ناٹ آن. میں 2 دفعہ تو برداشت کر چکا ہوں. اس لیے دیکھیے ایک چیئرمین سلیکشن کمیٹی کو یا سلیکشن کمیٹی کو اپنی قوم کو جواب دینا ہوتا ہے. پوری قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی کہ یہ فیئر. اور میں نے آتے ایک پرومس کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی بلکہ میں کوئکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اعجاز بٹ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کرکٹ بورڈ جوائن کرو گے کس شیپ میں, تو میں نے کہا جی کوچنگ ہے سلیکٹر. انہوں نے کہا چیف سلیکٹر بن جاؤ. تو میں نے کہا جی میری 2-3 آپ سے شرائط ہیں, بلکہ شرائط نہیں بلکہ ریکویسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سمجھے ہوں گے کہ میں سیلری کی بات کر رہا ہوں, جاب کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی ایک تو نمبر 1 انفٹ لڑکا نہیں سلیکٹ ہوگا, سفارشی لڑکا سلیکٹ نہیں ہوگا, اور جو لڑکا مطلب میرٹ پہ آئے گا ٹوٹلی اس کو ہم سلیکٹ کریں گے, اور اس میں ہمیں آپ کی پوری سپورٹ چاہیے ہوگی. انہوں نے کہا بس یہ 3 ہیں چیزیں. میں نے کہا جی کہنا میری فل سپورٹ تمہیں ہے, آؤ. تو اینی وے کوئکلی آپ اپنا سلیکشن والا جو ٹینیور ہے اس کو ریپ اپ کریں. کوئکلی کیا دیا آپ نے سلیکٹر پاکستان کرکٹ کو پروڈکٹ؟ اچھا دیکھیے, جس وقت آپ نے پہلے ذکر کیا تھا شروعات میں کہ جس وقت میں نے یہ عہدہ سنبھالا حالات خراب تھے, 6-7 کرکٹر بین, کوئی یہ کوئی وہ, ٹیم میں کیوس تھا ٹوٹل. ہم نے ایک ٹیم بنائی سینئر اور کچھ ینگسٹرز کو لے کے. ورلڈ کپ کا سیمی فائنل وہ کھیلی, ورلڈ کپ کا سیمی فائنل. اس لیے کہ جب ہم نے ٹیم بنائی, جب یہ سارا کیوس چل رہا تھا, اس کے 25 یا 30 دن کے بعد ہی ورلڈ کپ تھا. اس دوران ہم نے کوشش کر کے ایک ٹیم بنائی. اس سے پہلے ٹورز بھی کوئی نہیں تھے کہ چلیے ہم ٹورز پہ ٹیسٹ کر لیں کچھ لڑکے یا کچھ ایسا تھا. ہم نے ایک ٹیم بنائی جس میں اس میں ہم کچھ ایسے لڑکے بھی لے کے آئے آصف جو کہ 18 سال کے نہیں تھے, جو 30 سال کے تھے. اعجاز چیمہ وغیرہ, اعجاز چیمہ ہو گیا, تنویر احمد ہو گیا. لیکن میں نے صرف ایک بات دیکھی, ہم نے کہا کہ دیکھو اب ہم ایک کام کریں. اب تنویر کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. تنویر میں نے ہماری بحث چلی چیئرمین سلیکشن کمیٹی میں نے کہا ایک لڑکا 31 سال کا ہے, 32 سال کا ہے, کراچی کی ڈیڈ وکٹ کے اوپر 100 آؤٹ کرتا ہے ہر سیزن میں, اس کو کیوں نام چاہتے ہیں؟ اگر وہ 32 ایئرس پہ ایک 18 سال کے لڑکے کے برابر فٹ ہے تو ہم اس کو چانس دیتے ہیں. اعجاز چیمہ سیم کیس, اگر 30-31 سال کا ہے, فٹ ہے, اور آپ دیکھیے اعجاز چیمہ نے تقریباً کسی جگہ بھی پاکستان ٹیم کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اس کے ساتھ پھر ہم ینگ لڑکا جنید خان لے کے آئے, پھر ہم اسد شفیق کو ہم نے ایک پرماننٹ ممبر بنایا, پھر اظہر علی کو ہم نے ایک پرماننٹ ممبر بنایا. وکٹ کیپر ہم ڈھونڈ رہے تھے. ایک میں بات کہتا آتا ہوں, پہلے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے, کامران کی ڈسپلن پرابلم ہو گئی تھی کچھ, جس کی وجہ سے وہ آؤٹ تھا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا وکٹ کیپر بیٹسمین نہیں تھا کہ یاد کہ وہ دونوں میں بڑا کمال کا ہو. اس لیے کہ جب سے راشد لطیف اور معین خان گئے ہیں ایک بہت بڑی خلا آ گئی تھی کہ وکٹ کیپر بیٹسمین اتنا اچھا کوئی نہیں تھا. کامران آیا تو اس کے ساتھ تھوڑی ڈسپلن پرابلم ہو گئی, تو یہاں ہم پھنس گئے تھے تھوڑا سا. بٹ پھر بھی اس کے باوجود ہم نے خیر کامران کو پہلے سلیکٹ کیا, لیکن پھر جب وہ پرفارمنس نہیں ہوئی تو اسے ہٹا کے پھر ذوالقرنین آیا. آپ نے دیکھا ہی ہے, سب جانتے ہیں دورانی کیا ضرورت ہے, کیا حرکتیں ہوئی ہیں. اس کے ساتھ دیکھیے عدنان اکمل بیٹر کیپر, وہ آپ نے ایک کیپر وہ لے کے آیا, پھر ہم عدنان راز تو ہے دیکھیے بالکل آپ نے, ہم نے پھر 2 لڑکے کہا کہ ان 2 لڑکوں کو ہم لائم لائٹ میں رکھتے ہیں. ایک سرفراز جو پہلے آج کو ایک میچ کھیلا تھا وہ آسٹریلیا میں, جو کہ بلکہ ہم اس کو ایک اور جگہ بھی بھیج رہے تھے جب ویسٹ انڈیز میں وہ اے ٹیم کے ساتھ گیا ہوا تھا. آپ لیکن اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ لیٹ ہو جائے گا پہنچ. ارے صاحب لوگ عدنان اکمل کو آپ نے سلیکٹ کیا, خود کر دی. جی دیکھیے نا, اب آپ جی
وہ بات آپ نے خود ہی وہاں تک آپ آ گئے نا. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا جو وجہ بتائی تھی عدنان کو پرائیورٹی دینے کی سرفراز پہ, کیونکہ سرفراز دور ہے, آ نہیں سکتے. دیکھیے لوگ سمجھتے نہیں ان باتوں کو. ویسٹ انڈیز سے پاکستان سے ویسٹ انڈیز جانا یا ویسٹ انڈیز سے پاکستان آنا 15 گھنٹے کم, جی 15 گھنٹے کم سے کم 22 یا 24 گھنٹے کا سفر ہے. رپورٹ ہوئی تھی بات. جی ہاں, 14 سے 15-14 گھنٹے لگتے ہیں, تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, بڑی چیزیں رپورٹ. جی ہاں, اور اس کے بعد کیا تھا کہ یہاں سے آ کے ویزا لینا, آپ کو پتا ہے آج میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے ویزے کی کتنی پرابلم ہے. ہر جگہ پاکستانی کرکٹر ہو یا کوئی بھی ہو جانے کی ویزے کی پرابلم ہے. تو پھر اچھا ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ کہ جس رات کو وہ پہنچ رہا تھا دبئی, اس کے دوسرے دن ٹیسٹ میچ تھا. ہم نے سوچا ہم کتنی زیادتی کریں گے اس بچے کے ساتھ, 40-48 گھنٹے وہ ٹریول کرے گا, ٹینشن میں ہوگا, اس کے بعد جا کے وہ سیدھا ٹیسٹ میچ میں اس کو ڈال دیتے ہیں. تو ہم ابھی سے روک لیتے ہیں اور ہم عدنان کو بھیجتے ہیں. عدنان گیا, عدنان نے بڑی اچھی پرفارمنس دی, زبردست پرفارمنس دی. پھر اس کے بعد ہم سرفراز کو بھی لے کے آئے. دیکھیے ہم نے آسمان سے تارے توڑ کے ہم نہیں لائے, سیدھی سی بات میں کہوں گا. میں یہ بات یہ نہیں کہوں گا کہ جی ہم نے کمال کر دیا, لیکن انڈر دا سرکمسٹانسز جو تھے, جو حالات تھے, اس میں الحمدللہ وہ ٹیم سلیکٹ کی آج سے 2 سال پہلے جو آج تک آصف کھیل رہی ہے.